ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، لوگوں یاد رکھو نیک عمل کرنے والا مرد ہو یا عورت، اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کا بھی کیا ہوا نیک عمل ضائع نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ خالق العالم کی مختصر حمد و ثنا، جو اکیلا پوری کائنات کے نظام کو بڑی خوبصورتی سے چلا رہا ہے، وہ مالک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ان گنت لاتعداد بے شمار ہر قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل عزت، قابل احترام پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤ بہنوں، میں نے آپ احباب کے سامنے سورۃ الکہف کی آیت نمبر 30 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے، اللہ کے لیے کیا گیا عمل ضائع نہیں ہوتا۔ پوری دلجمی سے تشریف رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام پہ غور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ گرمی، یہ سردی، یہ لائٹ کا ہونا یا نہ ہونا، یہ انسانی زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اور جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہمیشہ ہی اللہ کے قرآن کو اور نبی کے فرمان کو توجہ دینی چاہیے۔ امام غزالی کہا کرتے تھے کہ کبھی بھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جاتی ہے اور گناہ ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور کبھی بھی تکلیف کی وجہ سے نیکی سے منہ نہ موڑنا۔ تکلیف چند لمحوں کی ہوتی ہے، یہ ختم ہو ہی جائے گی، لیکن اس تکلیف میں کی ہوئی نیکی ہمیشہ باقی رہے گی۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ پوری دلجمی سے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا ہے۔ پنکھا نہیں چل رہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برداشت کریں۔ عنقریب ہم نے ایک ایسے گھر میں جانا ہے کہ وہاں پہ اس چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن مجید کی سورہ حجرات میں جو آیت مبارکہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، لوگوں خبردار میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو۔ یہ آیت 1450 سال پہلے کی ہے۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، لیکن اس آیت کا مفہوم اور اس کا مطلب آج بھی باقی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی بات ہو رہی ہو، اس موقع پہ انسان اپنی توجہ اللہ کے نبی کی بات سے ہٹا کر کسی دوسری طرف کر لے، گویا کہ اس نے نبی کی بات سے زیادہ اور نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو کر لیا ہے۔ وہ اکثر جب بات کر رہے ہوتے، حدیث رسول بیان کر رہے ہوتے، بیچ میں کوئی بندہ بول پڑتا یا بیچ میں کوئی بندہ کسی دوسری طرف اپنی توجہ کو کر لیتا تو فوراً قرآن کی اس آیت مبارکہ کو پڑھا کرتے، اوے ظالم لا ترفعوا اصواتا، خبردار نبی کی آواز سے اونچی اپنی آواز کو نہ کر۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے تو پوری توجہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف ہی پھر ہماری ہونی چاہیے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے
کہ اللہ کے لیے کی گئی نیکی، اللہ کے لیے کیا گیا عمل، وہ کبھی بھی ضائع اور رائے گا نہیں جاتا۔ دین اسلام کے ماننے والوں کو ایک بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے کہ شاید ہماری برائیوں اور ہماری نیکیوں کا صلہ، اجر، سزا، جزا مرنے کے بعد ہی ہمیں ملے گی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں ہماری نیکیوں کا صلہ بھی دیا جائے گا اور انسان کو اس کے گناہوں کی سزا بھی دی جائے گی، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انسان کو گناہوں کی سزا صرف آخرت میں ملے گی۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ انسان کو نیکیوں کا صلہ صرف آخرت میں دیا جائے گا۔ اس ڈائریکشن کو سیدھا کرنے کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ ہے کہ مرنے کے بعد ہی نیکی اور بدی کا بدلہ ہمیں دیا جائے گا تو اس سوچ کو ہمیں بدلنا ہوگا، کیونکہ اللہ کا قرآن ہماری رہنمائی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہمیں اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ لوگوں اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، جس انسان نے بھی کوئی نیکی کا عمل کیا، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرنے کے بعد حشر کے میدان میں جو جزا ملے گی، ثواب ملے گا، وہ لکھا گیا ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ اس نیکی کی خوشبو اور اس کی تاثیر سے انسان کو محروم نہیں کرتا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی مومن کی نیکی کا اجر دنیا میں بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور نیکی کا اجر دینے کے اعتبار سے اللہ بندے پہ کبھی ظلم نہیں کرتا۔ یوتا بہا فی الدنیا، اگر کچھ اچھا کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کی تاثیر، اس کی لذت اور اس کی چاشنی، اس کا سکون انسان کو عطا فرماتا ہے۔ وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ، اور اس نیکی کا لکھا ہوا ثواب اور اجر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بھی اس کو عطا فرمائے گا۔ انسان کوئی بھی نیکی کرے، اس نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے انسان کے نامہ اعمال میں آخرت کے لیے بھی محفوظ کر کے رکھ لیتا ہے۔ نیکی ہے کیا؟ اچھے عمل کی تعریف کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھیں، ہر وہ کام جسے میرے رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس کام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس کام کا تعلق اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اگر وہ کام میں قرآن کے حکم کے مطابق کر لیتا ہوں تو وہ کام میرے لیے نیکی بن جاتا ہے۔ ہر وہ کام جسے میرے رب نے اپنے قرآن میں اور میرے نبی نے اپنے فرمان میں منع کر دیا ہے، اور اس منع کیے گئے کام کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے یا پھر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے، اس منع کیے گئے کام سے رک جانا بھی خیر ہے، بلائی ہے، نیکی ہے۔ اس خیر کے کام کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہے تب بھی انسان فائدے میں ہے، اور اگر اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہے تب بھی انسان فائدے میں ہے۔